اپنی والدہ کی بھی طہارت کا اعلان کیا. اس کے بعد سارے اعتراض اپنی موت آپ مر گئے. بچے نے گفتگو کر کے بتا دیا. یہ گفتگو نہ کرتے تو تہمت باقی رہتی, لیکن گفتگو کر کے رفع تہمت کر دی. اب وقت گزرتا ہے. اب آپ دیکھیں حضرت یوسف کو جب گناہ کی دعوت دی گئی اور انہوں نے وہاں سے رائے فرار اختیار کیا, اور جو آخری دروازہ کھلا ہے تو دیکھا زلیخا کا شوہر اور عزیز مصر سامنے کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ یہاں کیا خبر ہے, مجھے اطلاع دی جائے. تو اس وقت زلیخا نے حضرت یوسف پر تہمت لگائی کہ اس شخص نے مجھے اس گناہ کی جانب دعوت دی. اب خدا کی حجت پر حرف آ گیا, اس کی عصمتوں پر حرف آ گیا. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اپنی حجتوں کی عصمتوں کو برقرار رکھے. یہ ارادہ متحقق کیسے ہوا اس کا؟ زلیخا کی بہن کے بیٹے کے ذریعے سے ہوا. اس نے بھی اس عمر میں کلام کیا جس عمر میں بچہ کلام نہیں کرتا. اور کیا کہا کہ ان کانا قمیصہ قد من قبل فکذبت فصدقت وہو من الکاذبین. اے عزیز مصر, تم یوسف کی قمیص کو دیکھو, اگر وہ آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا قصوروار, تو زلیخا سچ کہہ رہی ہے اور یوسف قصوروار ہے. وہو من الکاذبین, یوسف کاذبین میں سے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اور اگر قمیص, اے عزیز مصر, قمیص دیکھو پیچھے سے پھٹی ہے, اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹ کہہ رہی ہے اور یوسف سچ کہہ رہے ہیں. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اب جب عزیز مصر نے دیکھا تو قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی. اب میں یہاں پر حاشیے میں ایک جملہ ضرور کہتا جاؤں. دیکھیں, خدا اس بچے سے یہ بلوا سکتا تھا کہ زلیخا قصوروار ہے. ڈائریکٹ مستقیماً وہ بچہ یہ کہہ دیتا کہ اے عزیز مصر, خطا تمہاری بیوی کی ہے. اے یوسف, پیکر عصمت اور طہارت ہے, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, گناہ تمہاری بیوی نے کیا ہے. لیکن خدا نے بچے سے نام نہیں لیا. وہ ستار العیوب ہے. اسے شرم آئی کہ اپنے بندے کا, جو گنہگار بندہ تھا, اس کا نام بھی لیا جائے. اس نے ایک واقعہ بنایا کہ اے عزیز مصر, یہ دیکھو, اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو پہلے اپنے حجت پر حرف آیا تو یوسف غلط کہہ رہے ہیں, اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچ کہہ رہے ہیں اور زلیخا جھوٹ کہہ رہے ہیں. اب جب عزیز مصر نے قمیص دیکھی تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی, تو اس نے کہا, اپنی بیوی کو مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ کا جو مکر ہے وہ بہت عظیم ہے. اب دیکھیں, 2 بار قرآن نے آپ کو بتا دیا کہ حجت خدا پر حرف آیا. ایک بار حضرت یوسف کے معاملے پہ آ رہا ہے تو خدا کا ارادہ متحقق ہوا. کس چیز کے ذریعے سے ہوا؟ زلیخا کی بہن کا بیٹا اس عمر میں بولا جس عمر میں گفتگو نہیں ہوتی. اور ایک بار حضرت عیسیٰ پر حرف آیا, حضرت عیسیٰ اور بیوی مریم کی پاک دامنی پر حرف آیا. تو اب حضرت عیسیٰ نے کلام کیا, اور اس وقت کلام کیا جب بچہ کلام نہیں کرتا. لیکن ایک اور موقع ہے اس قرآن میں کہ حجت خدا پر حرف آیا, اور وہ یہ ہے کہ جب نجران کے علماء یہ کہنے لگے کہ اے رسول, آپ حق کی جانب نہیں ہو, آپ خداوند متعال کی طرف سے نہیں آئے ہو, یہ کتاب حق نہیں ہے, آپ حق پر نہیں ہو. تو اب حجت خدا کی عصمت پر حرف آ گیا. اب پیغمبر اپنے اہل بیت کو لے کر نکلے مباہلہ کے لیے, لیکن اس میں اور اس میں ایک فرق تھا. جب حضرت عیسیٰ پر حرف آیا تو وہاں بولنا پڑا, وہاں گفتگو کرنی پڑی, اور جب حضرت یوسف پر حرف آیا تو وہاں بولنا پڑا. اگر نہ بولتے تو عیسیٰ کی عصمت ثابت نہ ہوتی, اگر وہاں نہ بولا جاتا تو یوسف کی عصمت کبھی ثابت نہ ہوتی. لیکن مباہلے میں یہ ہوا, جب نجران کے لوگوں نے دیکھا, ان چہروں کو دیکھا, تو کہا خبردار, انہیں بولنے نہ دینا.
کے معاملے میں بولنا پڑا. اگر نہ بولتے تہمت باقی رہتی. عیسیٰ کے معاملے میں بولنا پڑا, گفتگو کرنی پڑی. لیکن نہ جانے کیسے چہرے پیغمبر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے کہ نجران کے عیسائی یہ کہنے لگے کہ ہم مبالغہ سے دور ہوتے ہیں, ہم پیچھے ہٹتے ہیں. بس خبردار اے رسول, انہیں کہہ دیجئے کچھ بولے مت اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند نہ کریں. ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم کر دیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے. یہ وہ چہرے ہیں کہ جہاں بولنے کی ضرورت پیش نہیں ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ ایک دوست سے اگر بحث ہو جائے, نہیں ہونی چاہیے زیادہ ایسی بحثیں جو انسان کو کسی کمال کی طرف نہ لے جائے اور وہ فقط بحثوں میں الجھا رہے, تو نہیں ہونی چاہیے, خصوصاً طلاب میں. لیکن اگر بالفرض ہو جائے تو آپ دیکھیں, دو دوست میں اگر بحث ہو جائے تو ایک دوست پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, دلیلوں پر دلیلیں دیتا ہے, اگلے دن ایک دوسری دلیل لے کر آ جاتا ہے. دو بھائی میں اگر بحث ہو جائے تو ایک بھائی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. نجران عیسائیوں کا پائیدخت تھا, کیپٹل تھا. وہاں 70 بڑے عیسائی علماء یہ کہنے لگے ہم پیچھے ہٹتے ہیں. اے رسول, آپ جن شخصیت کو لائیں, اب ان شخصیت کے مد مقابل ہم کچھ نہیں بول سکتے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی چیز ہے. یہ عیسائی اگر مباہلہ نہ منائیں تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر مسلمان مباہلہ سے دور ہو تو سمجھ میں نہیں آتا. یہاں اگر ایک شخص کسی کافر کو مسلمان کر دیتا ہے تو اسے پھول کے ہار پہنائے جاتے ہیں, اس کے بارے میں بہت زیادہ تعریفی کلمات کہے جاتے ہیں کہ صاحب اس نے ایک کافر کو مسلمان کر دیا. پیغمبر کی روایت ہے کہ سورج نے اپنی روشنی کسی پر نہیں کی مگر یہ کہ اسے آپ رائے خدا میں صدقہ دے دیں, تو وہ بھی اتنی فضیلت نہیں رکھتا جتنا کسی کو ہدایت پر لانا فضیلت رکھتا ہے. یہ ایک کافر اگر مسلمان ہو جائے تو پوری امت مسلمہ باہر آ جاتی ہے, اس کا استقبال کرتی ہے. لیکن یہاں پوری امت عیسائی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پیچھے ہٹتے ہیں, آپ جیت گئے, آپ حق پر ہیں, جو آپ کے ساتھ ہیں وہ سچے ہیں, وہ حق پر ہیں, اور یہاں مسلمان خاموش ہیں. یہاں مسلمان خاموش ہیں. یہ خاموشی کسی جرم سے کم نہیں, اور اس کی وجہ آپ سب جانتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ذات ہے. کیونکہ اگر ہم انہیں ماننا پڑا تو ہم سے کوئی سوال کرے گا کہ پھر سچا کون ہے. سچے کو قرآن نے جنہیں سچا کہا تو ہم سے سوال ہوگا پھر صدیق کون ہے. پھر ہم کیا جواب دیں گے کہ کون ہے. اسی لیے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے اس معاملے کو چھیڑا ہی نہ جائے. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. جبکہ ایک شیش ماہا نے بھی گواہی دی ہے, امام مظلوم کی حقانیت کی گواہی دی ہے. اور ثابت کیا ہے اس دنیا میں اگر کوئی حق ہے تو وہ ذات حسین ہے. اپنے خون سے ثابت کیا ہے, اپنی قربانی سے ثابت کیا ہے. اور جب امام آخری الوداع کو نکلے ہیں, وَنَظَرَ إِلَى يَمِينٍ وَإِلَى شِمَالٍ, جب دائیں اور بائیں دیکھا اور کوئی نہیں موجود تھا جو نصرت کر سکے, تو وہاں پر فرمایا اینا مسلم ابن عقیل, نام لیے, اپنے اصحاب کے نام لیے. پھر ایک صدائے استغاثہ بلند کی, حل من ذاب یذب عن حرم اہل بیت,
کون ہے جو آج حرم اہل بیت کا دفاع کرے گا؟ مقتل کی جملات کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر نے بلکنا شروع کیا، جیسے بے زبانی کے عالم میں یہ کہہ رہے ہو کہ بابا میں بچا ہوں، ابھی میں موجود ہوں جو آپ کا دفاع کروں گا۔ امام سے کسی صحابی نے سوال کیا، مولا اگر ہمیں رونا نہ آئے تو کیا یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ذہنوں میں اپنے بچوں کو یاد کریں اور ان کا مقایسہ کریں اور پھر گریہ کریں؟ تو امام نے فرمایا ہاں تم ایسا کر سکتے ہو، تاکہ انسان کم از کم اس راستے ہی صحیح کسی حد تک اپنے قلب کو قلب امام حسین سے جوڑ لے، شاید اسی راستے سے ہی صحیح۔ اب جب امام لائے ہیں اپنی گود میں تو دیکھا حضرت علی اصغر کو پر نگاہ کی۔ اب یہاں روایت میں کہ بی بی ام کلثوم نے بھی کہا کہ بھائی اس نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، دودھ نہیں پیا۔ بچہ جو ہے دودھ اس کے لیے پانی کا کام بھی کرتا ہے، غذا کا کام بھی کرتا ہے، وہ اپنی پیاس بھی اس دودھ سے بجھاتا ہے اور اپنی بھوک بھی اس دودھ سے مٹاتا ہے۔ اور جب اسے دودھ نہ ملے نا تو اولاد والو تم تو جانتے ہو کہ وہ کتنا گریہ کرتا ہے، کس قدر وہ گریہ کرتا ہے اسے دودھ نہ ملے۔ لیکن مسلسل گریہ کر کے جب وہ تھک جائے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ امام نے جب اپنے بچے پر نگاہ کی تو اس طرح کی حالت ہو چکی تھی حضرت علی اصغر کی۔ قوم اشقیاء سے کہا یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اگر تم مجھ حسین پر رحم نہیں کرتے تو کم از کم اس بچے پر تو رحم کرو۔ اما ترونہ کیف یتلذذ عطشا، کیا تم نہیں دیکھ رہے یہ بچہ کیسے پیاس کے مارے اپنے منہ کو کھولتا ہے، اپنے منہ کو بند کرتا ہے؟ کیا تم خود اس کی حالت نہیں دیکھ رہے؟ اب یہ گریہ نہیں کر رہا، گریہ سے بعد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جب گریہ کرنے کی بھی طاقت ختم ہو جاتی ہے بچے میں تو اب اپنا منہ کھول کر اپنی سوکھی ہوئی زبان کو باہر نکال کر وہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اب میرے میں رونے کی بھی طاقت نہیں بچی۔ یہ حالت تھی امام کے اس 6 ماہ کی۔ وہاں سے عمر صاحب نے کہا حرملہ حسین کے اس کلام کو قطع کر دے۔ حرملہ آگے بڑھا، ایک تیر نکالا، لوگوں نے تیر کی جانب دیکھا، حرملہ مگر کس کا نشانہ لینا چاہتا ہے؟ حرملہ یہ تو وہ تیر ہے جس کا استعمال بچوں پر نہیں کیا جاتا، یہ حرملہ مگر کس چیز کا نشانہ لگانا چاہتا ہے؟ حرملہ نے تیر جوڑا، وہاں سے تیر چلا، اس طریقے سے چلا، مقتل یہ کہہ کر خاموش ہو گیا، مقتل یہ کہہ کر خاموش ہو گیا کہ جب تیر لگا من الورید الی الورید ومن الحزن الی الحزن، جب تیر لگا تو اس طریقے سے گلوئے مبارک علی اصغر امام کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا۔ منقلب السبیع، یہ بچہ منقلب ہو گیا۔ امام مظلوم یہ سوچ رہے تھے، مضطرب ہو گئے، اگر میں تیر نکالتا ہوں، اگر میں تیر نکالتا ہوں تو سارے مبارک علی اصغر میرے ہاتھوں میں آ جائے گا، میرے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ یہ سوچ رہے تھے، جبرائیل آئے، تعزیت پیش کی، یا حسین، اے حسین اصغر کو چھوڑ دیجئے، جنت میں اس کا بندوبست ہو گیا۔ مولا بڑے ہیں، اب خیام کی جانب بڑھے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے قاسم کا لاشا اٹھایا، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے عون و محمد کا لاشا اٹھایا، یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اکبر کا لاشا اٹھایا۔ نہ جانے کتنی طاقت تھی ایسے 6 ماہ کے لاشے میں، امام سے یہ اٹھا نہیں کہ وہ
لعلك سقيت أخي الماء. بابا 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 آپ نے بہت اچھا کیا میرے علی اصغر کو پانی پلا کر لائے. بابا آپ نے بہت اچھا کیا میرے علی اصغر کو پانی پلا کر لائے. امام نے اپنی رضا کو اٹھایا. دیکھ اے سکینہ اپنے بھائی کو دیکھ. اس کے بعد خیموں کے پیچھے گئے ہیں. اس کے بعد مولا نے اپنی شمشیر کے خلاف سے ایک قبر کھودی ہے. جب اپنے دل کے ٹکڑے کو کربلا کی اس گرم ریت پر